बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम प्यारे बच्चों। आर्मी पब्लिक स्कूल एंड कॉलेज PMA का कूल एबटाबाद के इस तदरीसी नेटवर्क पर हम आपको खुशामदीद कहते हैं। वीडियो शुरू होने से पहले सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आप हमारी आने वाली हर वीडियो से बर वक्त आगाह हो सकें। मैं हूँ मैम तमीना और आज का हमारा उन्वान है हम्द, दरसी किताब का सफ़ा नंबर 29। इस कायनात का एक एक ज़र्रा सिर्फ अल्लाह ही का पैदा करता है। अल्लाह ताला ने हमें बेशुमार नेमतों से नवाजा है, इसलिए हमें चाहिए कि हम अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें। मकासद बुलंद ख़्वानी करना, तबादला ख्याल करना, मश्की सवालात हल करना। प्यारे बच्चों, हम्द ऐसी नज़म को कहते हैं जिसमें अल्लाह ताला की तारीफ़ बयान की जाए। प्यारे बच्चों, हमारी ज़िंदगी और हर सांस का मालिक सिर्फ अल्लाह है। अल्लाह ने हमें अक्ल और शऊर दिया है। अल्लाह ही ने कायनात में रंग भरे हैं, इसलिए हमें अल्लाह की याद से गाफिल नहीं होना चाहिए। कामयाबी का मेयार इनफरादी बुलंद ख़्वानी करना, शोशों और अल्फाज की बनावट का ख्याल रखते हुए दुरुस्त जवाबात तहरीर करना। सवाल नंबर 1 और 6 पर ज़ुबानी तबादला ख्याल करें। सवाल नंबर 2, 3, 4, 5 और 7 इजाफी शीट पर तहरीर करें। हमारा दूसरा उन्वान है मेरा घर, दरसी किताब का सफ़ा नंबर 35। तदरीसी मकासद घर की अहमियत से आगाह होना, दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ के साथ बुलंद ख़्वानी करना, मश्की सवालात के जवाबात तहरीर करना। सबक का अखलाकी पहलू, घर और घर में रहने वालों की कदर करना, घर की अहमियत को जानना। बच्चों, मेरा घर सबक में ज़ारा और यासिर अपने घर के बारे में बता रहे हैं कि उनके घर में 2 कमरे और एक बावर्ची खाना है। उनके घर के सहन में फूलदार पौधे लगे हुए हैं। ज़ारा और यासिर घर के कामों में अपने अम्मी अब्बू की मदद करते हैं। सब आपस में प्यार और मोहब्बत से रहते हैं और एक दूसरे का ख्याल रखते हैं। मुश्किल अल्फाज के मायने, सहन, कमरों के बाहर खुली जगह, प्यारा, बहुत अच्छा, आबाद, बसा हुआ। प्यारे बच्चों, हमारा घर हमारी जन्नत है। हमें अपने घर और घर में रहने वालों की कदर करनी चाहिए। घर की सफाई का ख्याल रखना चाहिए और घर के कामों में अपने वालिदैन की मदद करनी चाहिए। कामयाबी का मेयार सबक की रोशनी में दुरुस्त जवाबात तहरीर करना, शोशों और अल्फाज की बनावट का ख्याल रखना। ज़ुबानी और तहरीरी काम, सवाल नंबर 1, 4, 6, 7 और 8 पर ज़ुबानी तबादला ख्याल करें। सवाल नंबर 2, 3 और 5 इजाफी शीट्स पर तहरीर करें। अगला हमारा उन्वान है तस्वीरी कहानी। तस्वीर की मदद से हम एक कहानी तश्कील देंगे। तस्वीर को देखेंगे और तस्वीर की मदद से और ज़ख़ीरा अल्फाज की मदद से हम एक कहानी लिखेंगे। आज की हमारी कहानी का उन्वान है शेर और चूहा। ज़ख़ीरा अल्फाज, सोया, पकड़ा,
غصہ، مدد، شکریہ، کوشش، گزرا، اپنے، آزاد، احسان، جعلی، چوہے، کودنے۔ بچوں ان الفاظ کی مدد سے آپ نے ایک کہانی تحریر کرنی ہے۔ جیسے ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک جنگل میں ایک شیر رہتا تھا۔ ایک دن وہ شیر سو رہا تھا کہ اچانک ایک چوہا آ گیا اور شیر کے بالوں میں گھس کر کھیلنے لگا۔ اچانک شیر کی آنکھ کھل گئی، اس نے چوہے کو پکڑ لیا۔ چوہا ڈر گیا اور شیر سے منت کرنے لگا کہ مجھے چھوڑ دو، میں آئندہ ایسا نہیں کروں گا۔ شیر کو اس پر رحم آ گیا، اس نے چوہے کو چھوڑ دیا۔ چوہا جاتے جاتے شیر سے کہنے لگا کہ میں اس احسان کا بدلہ ضرور دوں گا۔ شیر ہنس پڑا۔ ایک دن کچھ شکاری جنگل میں آ گئے، انہوں نے جال ڈال کر شیر کو پکڑ لیا۔ وہاں اچانک وہی چوہا بھی آ گیا، اس نے اپنے دانتوں سے جال کو کاٹ دیا۔ اس طرح شیر آزاد ہو گیا۔ شیر نے چوہے کا شکریہ ادا کیا۔ چوہے نے کہا کہ کوئی بات نہیں، ایک دن آپ نے میری مدد کی تھی اور آج میں نے آپ کی مدد کر دی، اس میں شکریہ کس بات کا؟ اگلا ہمارا عنوان ہے میرا اسکول، درسی کتاب کا صفحہ نمبر 42۔ تدریسی مقاصد: درست تلفظ کے ساتھ بلند خوانی کرنا، درست جوابات تحریر کرنا، اسکول کی اہمیت سے آگاہ ہونا۔ سبق کا اخلاقی پہلو: اساتذہ کی عزت کرنا، اسکول کی اہمیت جاننا، اچھی باتیں سیکھنا۔ بچوں، میرا اسکول سبق میں بتایا گیا ہے کہ اسکول میں ہوادار کمرے ہوتے ہیں، کھیل کے میدان ہوتے ہیں۔ اسکول میں استاد بچوں کو پیار اور محبت سے پڑھاتے ہیں۔ ہمیں اپنے اسکول کو صاف ستھرا رکھنا چاہیے اور اپنے اسکول سے پیار کرنا چاہیے۔ ہمیں اپنی اور اسکول کی چیزوں کی حفاظت کرنی چاہیے۔ مشکل الفاظ کے معنی: خوبصورت، پیارا، محبت، پیار، حفاظت، دیکھ بھال۔ جی بچوں، اسکول میں ہم تعلیم حاصل کرنے اور اچھی باتیں سیکھنے جاتے ہیں۔ اسکول میں استاد ہمیں پیار اور محبت سے پڑھاتے ہیں۔ اسکول کی صفائی کا خیال رکھنا چاہیے، اپنی اور اسکول کی چیزوں کی حفاظت کرنی چاہیے، اسکول اور اساتذہ سے پیار کرنا چاہیے۔ پیارے بچوں، اسکول ہماری درسگاہ ہے جہاں ہم تعلیم کے ساتھ ساتھ اخلاقیات، انسانیت اور مذہبی پہلو سے آگاہ ہوتے ہیں۔ اس لیے ہمیں اپنے اساتذہ اور اسکول کی عزت کرنی چاہیے۔ کامیابی کا معیار: بلند خوانی کرنا، درست جوابات تحریر کرنا، اخلاقی اور مذہبی پہلو سے آگاہ ہونا۔ زبانی اور تحریری کام: سوال نمبر 1، 3، 5 اور 7 پر زبانی تبادلہ خیال کرنا ہے۔ سوال نمبر 2، 4 اور 6 اضافی شیٹس پر تحریر کرنے ہیں۔ اگلا ہمارا عنوان ہے اچھے بچے، درسی کتاب کا صفحہ نمبر 39۔ تدریسی مقاصد: درست تلفظ کے ساتھ بلند خوانی کرنا، درست جوابات تحریر کرنا، اچھی اور بری باتوں کے بارے میں جاننا۔ اخلاقی پہلو: دوسروں کی مدد کرنا، اچھے طریقے سے پیش آنا، بڑوں کا احترام کرنا۔ بچوں، سبق اچھے بچے میں علی اور ثنا 2 بہن بھائی ہیں۔ وہ صبح اٹھ کر اپنے امی ابو کو سلام کرتے ہیں۔ وہ گھر کے کاموں میں اپنے والدین کی مدد کرتے ہیں۔ علی اور ثنا بڑوں کا احترام کرتے ہیں۔
اپنے اساتذہ کو سلام کرتے ہیں، اپنے ساتھیوں کی مدد کرتے ہیں اور مل جل کر رہتے ہیں، نرمی سے بات کرتے ہیں، کبھی ضد نہیں کرتے، کوئی آواز دے تو جی کہہ کر جواب دیتے ہیں، کسی کی کوئی چیز اجازت کے بغیر نہیں لیتے، کوئی ان کے کام آئے تو شکریہ کہتے ہیں، سب لوگ ان سے محبت کرتے ہیں۔ مشکل الفاظ کے معنی: احترام، عزت، مل جل، اکٹھا، اجازت، رضامندی۔ پیارے بچوں، افراد اور معاشرے کا آپس میں گہرا تعلق ہوتا ہے۔ صحت مند افراد ہی سے صحت مند معاشرہ بنتا ہے، اس لیے اچھی عادات کا اپنانا ضروری ہے۔ کامیابی کا معیار: بلند خوانی کرنا، شوشوں اور الفاظ کی بناوٹ کا خیال رکھتے ہوئے درست جوابات تحریر کرنا، سوالیہ جملے کے آخر میں سوالیہ نشان اور سادہ جملے کے آخر میں خاتمہ کا نشان لگائیں۔ زبانی اور تحریری کام: سوال نمبر 1 اور 5 پر زبانی تبادلہ خیال کریں، سوال نمبر 2، 3، 4 اور 6 اضافی شیٹس پر تحریر کریں۔ آئندہ آنے والی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔